بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین اما بعد۔ نسائی شریف کی 62 نمبر کی قسط آن لائن دروس کی چل رہی ہے، جس میں ترجمۃ الباب ہے فضل الجہاد فی البحر، کہ اگر کبھی بری راستوں سے ہٹ کر بحری راستوں میں سفر کر کے جہاد کی ضرورت پڑ جائے تو گھبرانا اور اس کو مشقت اور گراں نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسانی طبائع اور نفوس عام طور پر پرخطر سفر سے گھبراتی ہیں، بالخصوص سمندری راستے، اس لیے کہ سمندری راستوں میں طبعی دشواریاں بھی ہیں، ذہنی اور فکری اندیشے بھی ہیں۔ اس لیے امام نسائی علیہ الرحمہ نے اس کو آسان کرنے کے لیے اور طبائع اور نفوس پر اس کی تیسیر و تسہیل ہو جائے، اس لیے باقاعدہ فضیلت کی لائن سے ترجمۃ الباب قائم کر کے مستقلاً اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش فرمائی ہے۔ دیکھیے گا روایت محمد ابن سلمہ کے حوالے سے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اصل راوی ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ فتطعمه، وكانت ام حرام بنت ملحان تحت عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہما، فدخل عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما فاطعمته وجلست تفلی رأسه۔ پہلے اتنا ترجمہ سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق، جیسے دیگر روایتوں میں آیا کہ سنیچر کو اکثر و بیشتر ماشین و راکبن قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، تو جب قباء تشریف لے جاتے تھے تو ام حرام بنت ملحان کے یہاں تشریف لے جاتے۔ ام حرام بنت ملحان آپ کو کھانا کھلاتی اور آپ کے سر کو صاف کرتی، آپ کے سر میں کوئی میل ہوتا اس کو دور کرتی۔ چنانچہ حضرت ام حرام بنت ملحان کا تعارف بھی کروا رہے ہیں کہ وہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضور اپنے معمول کے مطابق ایک دفعہ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ ام حرام نے حضور کو کھانا کھلایا اور ان کے سر کو صاف کرنے کے لیے بیٹھ گئیں۔ اتنے میں فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آنکھ لگ گئی۔ ثم استيقظ، پھر حضور بیدار ہوئے، وہو یضحک، واو حالیہ، درا حالے کہ آپ ہنس رہے تھے۔ قالت، یہاں بیچ میں ایک جملہ یاد رکھو، صحابہ اور صحابیات کو حضور کی حرکات و سکنات کے باب میں اسوہ بنانے کا جب امر تھا تو وہ آپ کی حرکات و سکنات کی وجوہات خود حضور سے دریافت کر لیا کرتے تھے۔ قالت، اس لیے ام حرام نے دریافت فرمایا، فقلت ما یضحکک یا رسول اللہ، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ قال، حضور نے جواب دیا، ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ یرکبون ثبج هذا البحر، ثبج کہتے ہیں ظہر الشیء کو، متن البحر کو، ثبج کل شیء ای وسط کل شیء۔ ترجمہ ہوگا، میرے سامنے نیند کی حالت میں میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے، درا حالے کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوے میں نکلے تھے، اس سمندر کے وسط پر سواری کر رہے تھے۔ اس سمندر کے وسط پر سواری کر رہے تھے یعنی وہ کشتیوں پر سوار تھے، وہ کشتیاں جو زہر سمندر پر چلتی ہیں، اور کشتیاں اغلب احوال میں وسط سمندر میں ہی چلتی ہیں، اس لیے سبج ھذا البحر کا لفظ آیا ہے۔ وسط ھذا البحر یہ ہے۔ ملوک علی الاسرتی، وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے ہیں، اس سمندر کے درمیان میں کشتیوں پر سوار ہیں اور ایسے دکھ رہے ہیں جیسے کہ
مسیریوں پر شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوں، او مثل الملوک علی الاسرتی، شک اسحاق فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ اس فضیلت کو سن کر کہ ملوک علی الاسرہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے ان ناس میں شامل فرما دے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ فدعا لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کے حق میں دعا فرما دی۔ ثم نام، پھر حضور کی آنکھ لگ گئی۔ وقال الحارث، ہمارے مصنف کے جو دوسرے استاد ہیں محمد ابن سلمہ کے ساتھ حارث ابن مسکین، وہ فرماتے ہیں فنام، ثم کے بجائے فنام۔ یہ محدثین کی احتیاط فی الروایت کو دیکھیے کہ محمد ابن سلمہ نے ثم نام فرمایا، امام نسائی نے اپنے ضبط و اتقان کو اور امانت فی النقل کو اور تثبت فی الروایت کو بتلانے کے لیے فرمایا کہ میرے استاد حارث نے فنام فرمایا تھا۔ ثم استيقظ، پھر حضور بیدار ہوئے، فضحک، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ فقلت له، تو میں نے عرض کیا کہ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے وہی جملے ارشاد فرمائے کہ ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ تبارک و تعالی، کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کر رہے ہیں، اور یرکبون ثبج ھذا البحر، وہ اس سمندر کے بیچوں بیچ کشتیوں پر سواری کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا، کما قال فی الاول، اندر نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ تو ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، قال، تو حضور نے فرمایا انت من الاولین، تم اس میں پہلے لوگوں میں ہوں گی، یعنی تم تو اس میں ہوں گی۔ حضور کی پیشین گوئی، حضور کی بشارت ثابت ہوئی، یہ بھی از قبیل معجزہ ہے کہ فرکبت البحر فی زمان معاویہ، حضرت ام حرام کو وہ موقع اور شرف و سعادت ہاتھ لگی کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک سفر غزوہ میں وہ سمندر پر سوار ہوئیں، فسرعت عن دابتہا، اور اپنی سواری کو ٹکر لگنے کی وجہ سے گر گئیں، حین خرجت من البحر، جب سمندر سے نکل کر وہ اصل زمین پر غزوے کے لیے سواری پر، بری سواری پر سوار ہوئیں، تو ٹکر لگنے کی وجہ سے، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر پڑیں، فہلکت، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تو ہم نے مفہوم والا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ ام حرام بنت ملحان، یہ حضرت انس ابن مالک کی خالہ ہوتی ہیں، ان کو رمیصاء، صاد الف حمزہ بھی کہا جاتا تھا، اور ام سلیم کو غمیصاء کہا جاتا تھا، اور بعضوں نے اس کے برعکس بھی لکھا ہے کہ ام حرام کا نام غمیصاء تھا اور رمیصاء ام سلیم کا نام تھا۔ رمس اور غمس یہ دونوں متقارب فی المعنی ہیں، اجتماع القذا فی مؤخر العین وفی ہدب العین، آنکھوں کے بالکل کنارے پر کوئی تنکے وغیرہ کا جمع ہو جانا اور پلکوں کا جھک جانا آنکھوں کے بوجھل ہونے کی وجہ سے۔ یہاں ام حرام کا تعارف بھی کروا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تھے، اور ام حرام بنت ملحان جو ام سلیم کی بہن تھیں، وہ ان کی خدمت بھی کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، خدمت فرماتی۔ عبادہ ابن صامت کی بیوی تھی وہ، اور حضور اکرم علیہ السلام وہاں آرام بھی فرماتے تھے۔ حضور اپنے معمول کے مطابق تشریف لے گئے، اور یہ واقعہ پیش آیا کہ عریضوا علیہ، اللہ پاک نے حضور پر ان غزات کی صورتوں کو اور ان کے احوال کو پیش فرمایا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، بلکہ نبی کی وحی کی ابتدا ہی خواب سے ہوئی۔
بخاری شریف میں تو حماد ابن زید کے طریق میں روایت آئی، عجبت من قوم من امتی، اریت قوما من امتی، مسلم کے الفاظ یہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کا سبب ضحک یہ اعجاب اور فرحن تھا کہ حضور نے جب اپنے ان صحابہ کی منزلت رفیعہ اور مقام عالی کو دیکھا کہ وہ ملوک علی الاسرہ ہے، اور اس غزوے کی بنیاد پر ان کو جو مقام مل رہا ہے اس سے حضور بڑے فرحاں اور شاداں ہو گئے۔ سبج ھذا البحر، سبج کو میں نے ذکر کیا، ملوک علی الاسرہ، ہاں سریر کی جمع ہے، جیسے اعزہ عزیز کی جمع ہے، اذلہ ذلیل کی جمع ہے، یعنی قاعدین کملوک علی الاسرہ۔ یہ غزات ایسے دکھ رہے تھے جیسے مسیریوں پر شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے غزات فی البحر کو جو آپ کی امت کے تھے جنتوں میں مسیریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اللہ پاک نے اہل جنت کی صفت میں ارشاد فرمایا ہے، علی سرور متقابلین علی الارائک متکئون۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں اس کا بھی احتمال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہوں ان کی اس حالت کی جو غزوے میں انہیں حاصل ہوگی، کہ ان کو کشادگی حالت میسر ہوگی، ان کا معاملہ بڑا درست ہوگا، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، وہ عدد کے اعتبار سے کثیر ہوں گے اور عدد کے اعتبار سے جید ہوں گے، اس اعتبار سے وہ ملوک علی الاسرہ۔ تو دونوں احتمال ہیں کہ جنت کے اعتبار سے ملوک علی الاسرہ فرمایا، یا حضور کو غزوے میں ان کی حالت ایسی دکھائی گئی ہو۔ باعتبار ما یعول کے بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق کہ باعتبار ما یعول کے ان کی حالت یہ ہوگی، یا ان کو جہاد کے بدلے میں جو ثواب دیا جائے گا اس ثواب کو تشبیہ سے تعبیر فرمایا کہ وہ ایسا ہوگا جیسے ملوک الدنیا علی اسرتہم ہوتا ہے۔ تشبیہ بالمحسوسات یہ ابلغ ہوتی ہے سامع کے ذہن و دماغ میں۔ آپ حضرات نے بلاغت میں اغراض تشبیہ میں پڑھا ہے کہ معنوی امور کو کبھی محسوسات سے تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ وہ تقریر فی الذہن ہو جائے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بات ارشاد فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضور نے جو انہیں فرمایا تھا کہ انت من الاولین، ہوا بھی ایسا۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں انہوں نے سمندر کی سواری کی، جو غزوہ سن 28 ہجری میں پیش آیا تھا، حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں۔ معاویہ کی خلافت کا دور نہیں تھا، وہ معاویہ شام کے امیر تھے۔ اس دور میں سن 28 میں خلافت عثمان میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اصل میں سمندر کی سواری کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ نے غزو فی البحر کی ان سے اجازت طلب کی۔ حضرت معاویہ نے اجازت عنایت فرمائی۔ اسی سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اول من غزا البحر معاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فی زمن عثمان، امیر المؤمنین، محبوب رسول علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے سمندری راستے سے غزوہ کرنے والے تھے۔ اور میں نے سنایا حضرت عثمان نے انہیں اجازت دی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا لا تنتخب احدا، کسی کو زبردستی منتخب مت کرنا، بل من اختار الغزو فیہ طائعا فاعنہ، جو سمندری راستے سے غزوہ کرنے کو پسند کرے خوشی خوشی تو
تو اس کو لے جانا اور اس کو تیار کرنا، اس کی مدد کرنا، حضرت معاویہ نے ایسا کیا۔ اور اسی طریقے سے خلیفہ ابن خیاط نے اپنی مشہور تاریخ میں بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے سمندری راستے سے غزوہ کیا، ان کے ساتھ ان کی بیوی فاختہ بھی تھی، حضرت عبادہ ابن صامت کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام حرام تھیں۔ معاویہ نے یہ غزوہ رومیوں کے ساتھ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں۔ اب مختصر یہ کہ حضرت معاویہ اپنی بیوی کو لے کر قبرص کی طرف چلے تھے حضرت عثمان کی خلافت میں، پھر ان سے مصالحت ہو گئی تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن 33 میں پیش آئیں۔ بہرحال یہ روایت ہے، حضرت ام حرام اپنی سواری سے گر پڑیں جب سمندر سے نکل کر بر پر پہنچیں، اور وہ لیث کے طریق میں آیا کہ غزوے سے لوٹتے ہوئے شام آ رہی تھیں، ان کی سواری پیش کی گئی تاکہ وہ اس پر سوار ہوں، وہ سوار نہ ہو سکیں، گر گئیں، اور ایک روایت میں ہے فَوَقَصَتْهَا بَغْلَةٌ لَهَا شَهْبَاءُ فَوَقَعَتْ فَمَاتَتْ، اور بخاری میں آیا فَوَقَعَتْ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا، تو وہ سواری سے گر پڑی اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ساحل شام میں وہ گری تھیں جب وہ غزات قبرص سے لوٹ رہی تھیں، اور ایک جماعت نے جزم کے ساتھ کہا ہے کہ حضرت ام حرام بنت ملحان کی قبر جزیرہ قبرص میں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کر لیا تھا، قبرص کو، ان سے مصالحت کر لی تھی 7,000 دینار سالانہ۔ جب مصالحت کے بعد وہاں سے وہ واپس آنا چاہ رہے تھے نا، اس وقت ام حرام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے، اگرچہ وہ متکلم فی ہے، کہ وہاں کے لوگ ان کی قبر پر جا کر ان کی برکت سے استسقاء کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قبر المرأة الصالحہ، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کی نعمت سے بھی سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس روایت کے ضمن میں علماء کرام نے بہت سے فوائد مستنبط کیے ہیں، چنانچہ ایک تو وہی ہے جو مصنف نے ترجمۃ الباب کے طور پر بیان فرمایا کہ جہاد فی البحر کتنا فضیلت والا ہے، اور جواز رکوب البحر الملح للغزو یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اس زمانے میں عورتوں میں شہادت کی تمنا کیسی تھی وہ بھی اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے قیلولے کی مشروعیت بھی ظاہر ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ قیلولہ اعانت علی قیام اللیل کرواتا ہے۔ دوپہر میں تھوڑی دیر سستا لینا، کمر سیدھی کر لینا، اس سے قیام اللیل میں مدد ملتی ہے۔ نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بدن میں اگر کوئی موذی چیزیں ہوں، قمل، پسو، جو وغیرہ، اس کو نکالنا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے مشروعیت الجہاد مع کل امام کا پتہ چلتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے فضل غازی کا ثبوت ہوتا ہے بشرطے کہ اس کی نیت میں صلاح ہو، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بھی ظہور ہوتا ہے کہ حضور نے انہیں جو بتایا تھا وہ ہوا۔ نیز اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو ملنے والے فضائل سے ذمہ دار کو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ حسد کرنا چاہیے۔ حضور نے اپنی امت کو خواب میں ملوکن علی الاسرہ دیکھا تو حضور خوش ہوئے، اور ایسے ہی لوگوں کو بڑے بننے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ مہمان میزبان کے یہاں آرام کر سکتا ہے بشرطے کہ میزبان کی رضامندی کا علم ہو جائے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ اجنبیہ عورت مہمان کی خدمت کرے، کھلائے پلائے وغیرہ، اگر موانع شرعیہ خلوت وغیرہ کے نہ ہوں تو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے زوج کے مال میں سے ضیف کے لیے جو کچھ پیش کرے اس کو کھانا جائز ہے، اس لیے کہ اغلب عورت کے گھر میں جو ہوتا ہے وہ رجل ہی کا مال ہوتا ہے۔ اچھا، اہل علم کا رکوب بحر کے جواز میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء جائز کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام امتنان میں ارشاد فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، لیکن علماء کی ایک جماعت رکوب بحر کے جواز سے منع کرتی ہے، اور وہ لوگ استدلال کرتے ہیں زہیر ابن عبداللہ کی مرفوع روایت سے کہ من رکب البحر اذا ارتج فقد بریئت منہ الذمۃ، اور ایک روایت میں ہے من رکب البحر اذا ارتج فلا یلومن الا نفسہ۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلق رکوب بحر کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اذا ارتج کے ساتھ ممانعت کو مقید کیا گیا ہے۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ارتجاج بحر نہ ہو، سمندر طغیانی پر اور موج کے تھپیڑوں کی حالت میں نہ ہو تو مفہوم مخالف بتاتا ہے کہ جائز ہے۔ سلامتی اگر اغلب نظر آتی ہو تو بر و بحر دونوں برابر ہیں۔ تیسری ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے نہیں۔ امام مالک کی طرف یہ قول منسوب ہے، لیکن ہمارے سامنے ابھی جو حدیث گزر رہی ہے جس میں ام حرام کا تذکرہ ہے کہ وہ سمندر پر سوار ہوئی، یہ تو ان کے خلاف حجت بن رہا ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے رکوب بحر للغزو سیدنا و امیرنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے خلافت عثمان کے دور میں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مصالح کی بنیاد پر اس کو منع فرماتے تھے۔ اہل علم کی ایک جماعت کو اس سلسلے میں اعتراض وارد ہو رہا ہے، شاید آپ کو بھی ہو رہا ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے یہاں کیسے جاتے تھے؟ وہ تو ایک اجنبیہ عورت ہے۔ حافظ ابو عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ام حرام وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا، یا ان کی بہن ام سلیم نے۔ اور یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، تو اب دونوں الخالۃ بمنزلۃ الام، تو یا تو رضاعی خالہ تھیں یا رضاعی ماں تھیں، اس لیے حضور ان کے یہاں جا کر آرام بھی کرتے تھے، اور ایک محرم کو اپنے محارم سے جن چیزوں کی اجازت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کرتے تھے۔ شراح نے لکھا ہے کہ انما استجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفلی ام حرام رأسہ لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاتہ لأن ام عبد المطلب جدہ كانت من النجار۔ اور اسی طریقے سے بعضوں نے لکھا کہ ام حرام حضور کی رضائی خالہ تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا عبد المطلب کی خالہ تھی، بعض لوگ کہتے ہیں اپنے والد عبداللہ کی خالہ تھی، اور ام سلیم آمنہ بنت وہب کی بہن تھی۔ ابن جوزی نے یہ لکھا ہے، آمنہ بنت وہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، اس اعتبار سے بھی بعضوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں ہاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے تھے، لہذا یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ اور ایک مشہور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ قبل الحجاب کی بات ہے، لیکن اس جواب کو رد کر دیا گیا ہے کہ یہ واقعہ جزماً بعد الحجاب ہوا تھا،
اس لیے کہ یہ حجۃ الوداع کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے اس کے بعد کی روایت اسی قبیل کی یحییٰ ابن حبیب ابن عربی کی جا رہی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی، اور اسی طرح کی روایت ہے تو حرام بنت ملحان، یہ ملحان کا نام تھا مالک ابن خالد، اور یہ حرام انصاریہ تھی، حضرت انس ابن مالک کی خالہ ہوتی تھی۔ ان کے شوہر عبادہ ابن صامت ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا۔ عبادہ ابن صامت سے انہیں ایک بچہ ہوا تھا جس کا نام محمد تھا۔ یہ بحری غزوات میں اپنے شوہر عبادہ کے ساتھ نکلی تھی۔ سب سے پہلا سمندری یہ سفر تھا خلافت عثمان کے دور میں، معاویہ رضی اللہ عنہما کے زمانے میں، اور اس حرام کی ہماری اس کتاب میں صرف یہی ایک روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے راستے میں شہادتوں کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ اس روایت سے دشمنوں کا منہ کالا ہوتا ہے جو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان پر کلام کرتے ہیں کہ جب اس غزوے میں شریک حرام کو ایسا کہا جا رہا ہے اور اس غزوے میں شریک سب کو ملوکن علی الاسرہ فرمایا جا رہا ہے، تو پھر معاویہ تو خود اس غزوے کے امیر تھے، اللہ نے ان کو کیسے بڑے مقام سے نوازا۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، جملہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور صحابہ کرام پر تبصرہ کرنے والوں کو حق تعالی شانہ راہ ہدایت سے نوازے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔